عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و شریف پڑھنے سے پہلے ایک جھلک اس کی فضیلت ملاحظہ کی۔ جب آقا کریم معراج کو تشریف لے گئے تو بہت سے عجائب دیکھے۔ ان عجوبے میں سے ایک عجوبہ یہ تھا کہ جب آقا کریم معراج کو گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرشتہ الٹا لٹکا ہوا ہے، اس کی زلفیں جلی ہوئی ہے، اس کا بال جلا ہوا ہے، اس کے پر جلے ہوئے ہیں۔ آقا کریم کی نظر جب اس فرشتے پر پڑی تو آقا کریم فرمانے لگے کہ یہ جبریل، اس فرشتے کی غلطی کیا ہے جو اس کو ایسی سزا ملی ہے کہ اس کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اس کی زلفیں جلا دی گئی ہیں، اس کا پر جلا دیا گیا ہے۔ تو جبریل کہنے لگے کہ حضور اس کی غلطی یہ ہے کہ رب تعالیٰ اس کو ایک بستی تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے گیا تو وہاں ایک شیرخوار بچے کو دیکھا اور اس پر رحم آ گیا، اس پر دیا آ گیا اور وہ اس بستی کو تباہ کیے بغیر واپس لوٹ آیا۔ اس لیے رب تعالیٰ اس کو ایسی سزا دی ہے کہ اس کو الٹا لٹکا دیا ہے، اس کی زلفیں جلا دی گئی ہے، اس کا بال جلا دیے گئے ہیں، اس کے پر جلا دیے گئے ہیں۔ پھر آقا کریم فرمانے لگے یہ جبریل کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی، کہ اس کی غلطی معاف نہیں ہو سکتی۔ تو جبریل کہنے لگے کہ حضور رب کا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی شخص رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر آقا کریم اس فرشتے کے لیے آقا کریم رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے کہ مولا اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب اس کی غلطی کی سزا یہ ہے کہ جب وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ اس شرط پر قبول کی جائے گی کہ وہ پہلے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے آئے۔ پھر جب اللہ کے رسول نے جب اس پیغام کو اس فرشتے کو سنایا، جو ہی وہ فرشتے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا اور جب رب کی بارگاہ میں توبہ کی تو اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ بہت۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے پہلے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے بڑھے باؤں سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والعلم والحکم والحکام بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا اور سادہ ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ جب بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک شخص آقا کریم کی بارگاہ میں اس حال میں جا رہے تھے کہ وہ کمبل اوڑھے ہوئے تھا، کمبل پہنا ہوا تھا۔ جب آقا کریم کی بارگاہ میں جا رہے تھے تو جب لوگ گزرتے ہیں تو راستے میں جھاڑی نظر آتی ہے، بانس کی جھاڑی وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ صحابی جب جا رہے تھے تو راستے کے قریب ایک جھاڑی نظر آئی۔ جب اس جھاڑی کے قریب گیا تو وہاں چڑیوں کے بچوں کی آواز آئی، چوزوں کی آواز آئی۔ تو وہ صحابی اس بچوں کو پکڑ لیا اور اپنی کمبل میں چھپا کر آقا کریم کی بارگاہ میں لے کر جا رہے تھے۔ تو اس کی امی آ گئی اور آ کر اس کے سر کے اوپر ارد گرد چکر کاٹنے لگی، کاؤں کاؤں سی آواز نکالنے لگی۔ تو وہ صحابی ان چڑیوں کے بچوں کو، چوزوں کو سامنے رکھ دیا اور رکھنے کے بعد اس کی امی آئی اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ صحابی کیا کہ ان کی امی سمیت ان کو پکڑ لیا اور آقا کریم کی بارگاہ میں لے کر گئے۔ ساری باتیں بتا دی گئی، واقعہ پیش کر دیا گیا، حکایت پیش کر دی گئی۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اسے باہر رکھو۔ تو جب وہ صحابی ان چوزوں کو، ان بچوں کو نیچے رکھا، زمین پر رکھا، تو ان کی ماں اس کو ایسے گھیر کر بیٹھی ہوئی تھی، چاروں طرف سے اپنے پروں سے گھیر کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آقا کریم اس منظر کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا کیا
کہ فوالذی بعثنی بالحق اللہ ارحم بعبادہ من ام الافراق بفراقیا، کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ جتنی محبت ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے، جتنی محبت وہ چڑیا اپنے چوزوں سے کرتی ہے، اس سے زیادہ محبت رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آؤ ملاحظہ کرو، ایک مرتبہ شیطان رب سے کہنے لگا کہ یہ میرے رب، جب تک تیرا بندہ دنیا میں زندہ ہے میں اسے بھٹکاتا رہوں گا، گناہوں میں مبتلا کرواتا رہوں گا، گناہوں کے دلدل میں پھنساتا رہوں گا۔ تو رب تعالیٰ نے شیطان کو جواب دے دیا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَإِرْتِفَاعِي مَكَانِ لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي، کہ رب تعالیٰ قسم کھا کے فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری رفعت کی قسم، میری بلندی کی قسم، کہ جب تک میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر اپنی گناہوں سے شرمندہ ہو کر، جب تک میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ استغفار کرتا رہے گا میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام 300 برس تک دنیا میں توبہ استغفار کرتے رہے، رب کی بارگاہ میں روتے رہے، گر گراتے رہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام میرے محبوب کے صدقے طفیل توبہ کی، اس طرح جب رب کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یہ میرے رب تجھے تیرے محبوب کا واسطہ میری توبہ کو قبول فرما، تو رب تعالیٰ تورت اس کی توبہ کو قبول۔ تبھی تو شعر کہتا ہے وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا نہیں ملتا۔ جو میرے محبوب کے بغیر خدا کو ڈھونڈتا ہے، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آج جو میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ارے تم میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہو، آؤ ان کے غلاموں کی بارگاہ میں آؤ اور ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی بارگاہ میں آؤ اور ان کے علم غیب کا جائزہ لو، مظاہرہ کرو تو تمہیں میرے نبی کے علم غیب کا پتہ چل جائے گا۔ اور ملاحظہ کرو، مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پہنچو۔ ایک مرتبہ مفتی اعظم ہند دہلی تشریف لے گئے، وہاں آپ کا ایک مرید تھا، مرید ڈاکٹر تھا۔ جب مفتی اعظم ہند دہلی پہنچے تو مرید نے چہرے کی زیارت کی، قدم بوسی کیا اور مرید رو رو کر کہنے لگا کہ حضور ایک دیوبندی مولوی میرے پاس آتا ہے اور علم غیب مصطفیٰ کے بارے میں اعتراض کرتا ہے، حضور میں ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا، وہ میرے پاس آ کر سوال کرتا ہے اور میں ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا، وہ ایک مولوی ہے اور میں ایک ڈاکٹر ہوں، حضور جب وہ دیوبندی مولوی آئے تو آپ ان کے سوالوں کا جواب دیجئے گا۔ بیٹھ گئے مفتی اعظم ہند، ایک جگہ آ گیا دیوبندی مولوی اور آ کر کہنے لگا کہ کون ہے مفتی اعظم ہند؟ تو مفتی اعظم ہند مسکراتے ہوئے کہ مجھ جیسے فقیر کو مفتی اعظم ہند کہتے ہیں۔ بیٹھ گئے مفتی اعظم ہند، بیٹھ گئے مفتی اعظم ہند اور فرمانے لگے کہ مجھ جیسے فقیر کو مفتی اعظم ہند کہتے ہیں۔ آ گیا دیوبندی مولوی اور سوال کرنے لگا، ایک سوال نہیں، دو سوال نہیں، تین سوال نہیں، بلکہ وہ دیوبندی مولوی مفتی اعظم ہند کو 16 سوال کر دی گا۔ اب مفتی اعظم ہند جوش و جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے اے دیوبندی مولوی پہلے تم میرے 3 سوالوں کا جواب دے دو، تمہارے 16 سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بریلی والوں کی یہی عادت ہے کہ سوال ٹھوک دیتے اور جواب نہیں دیا کرتے ہیں۔ مفتی اعظم ہند جوش و جلال میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے اے دیوبندی مولوی تم میرے 3 سوالوں کا جواب دے دو، تمہارے 16 سوالوں کا جواب ان 3 سوال کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ان 3 سوال کے اندر تمہارے 16 سوالوں کا جواب موجود ہے۔ اب مفتی اعظم ہند کا پہلا سوال نوٹ کیجئے۔ مفتی اعظم ہند نے فرمایا اے دیوبندی مولوی بتا شریعت میں اس مولوی کے لیے کیا حکم ہے جس کا بچہ چھوٹا ہو اور اس بچے کی پرورش نہ کرتا ہو اور وہ دہلی جا کر عیش و عشرت کی زندگی جیتا ہو۔ اب مفتی اعظم ہند کا دوسرا سوال نوٹ کیجئے۔ مفتی اعظم ہند نے فرمایا اے دیوبندی مولوی بتا شریعت میں اس مولوی کے لیے کیا حکم
हुक्म है। जो बिहार का रहने वाला हो और बिहार में कर्ज लेकर दिल्ली भाग गया हो और दिल्ली में जाकर ऐशो इशरत की जिंदगी जीता हो और कर्ज देने की नीयत ना रखता हो, अब मुफ्ती आजम हिंद का तीसरा सवाल नोट कीजिए। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, ए देवबंदी मौलवी, बता शरीयत में उस मौलवी के लिए क्या हुक्म है जिसकी माँ बूढ़ी हो, जिसकी माँ ज़ईफ हो, उस माँ की खिदमत करने की वजह दिल्ली जाकर ऐशो इशरत की जिंदगी जीता हो और उस माँ की खिदमत ना करता हो। अरे वो देवबंदी मौलवी मुफ्ती आजम हिंद के कदमों पे गिर गया और रो रो कर कहने लगा कि हुजूर आप पहले मुझे कलमा पढ़ाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने बंदियाबाजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो रो रो कर कहने लगा कि हुजूर आप पहले मुझे कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में शामिल कीजिए। तो लोगों ने पूछा, ए देवबंदी मौलवी तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? तो वो कहने लगा कि हाँ हाँ मेरे सवालों का जवाब मिल गया। अरे मुफ्ती आजम हिंद तो वो बातें जानते हैं जो मेरे और मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। अरे जिसका बच्चा छोटा हो और बिहार में रहता हो वो कोई और नहीं बल्कि वो तो मैं ही हूँ।